مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس کو کیا مقام دیتے ہیں؟ نہ فرض کا نہ واجب کا بلکہ مستحب کا مقام دیتے ہیں، اور مستحب ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو فرض کے تابع ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ مسلمان کوئی بھی انتقال کر جائے تو دین اسلام ہمیں زندہ لوگوں کو کچھ حکم ارشاد فرماتا ہے، ان میں سے جو دین اسلام کی طرف سے سب سے بڑا حکم زندہ لوگوں کے لیے ہے وہ فرض ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ کفایہ کی بحث الگ ہے کہ چند لوگ ادا کر لیں تو باقیوں کو کفایت کر گیا، ویسے فرائض کی صف میں شامل ہے۔ اب ہمارے دین اسلام نے فوت شدہ مسلمان کے لیے اس حوالے سے زندہ لوگوں پر جو چیز عائد کی وہ فرض ہے، اور وہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک فرض ہے، اور تمام مکاتب فکر اس کو ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے؟ دین اسلام نے طریقہ بتا دیا کہ صفے بنا لو، میت آگے رکھ لو، 4 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد مصطفیٰ کریم پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جو فوت ہونے والا بندہ ہے اس کو نہ تو ثنا سے کچھ چاہیے، ثنا اس کے لیے نہیں، ثنا رب العالمین کے لیے ہے، اور نہ اس کو درود میں سے کچھ چاہیے، درود اس کے لیے نہیں، درود 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اب اس میت کو جو چاہیے وہ ہے تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے مانگنی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے حدیث پاک میں وہ طریقہ بتا دیا، مکتب فکر کوئی بھی ہو، الفاظ ادھر ادھر کے کوئی بھی ہوں، کم از کم ہر مکتب فکر اس مرحوم کے لیے جنازے کے اندر کھڑے ہو کے کیا کرتا ہے؟ بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور یہ کرنا یہ نماز جنازہ ہے، اور یہ ہے فرض۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے کرم نوازی کرتے ہوئے الفاظ ایسے انتخاب فرمائے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ ماشاءاللہ ہر جنازے پہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ جناب 4 تکبیریں ہیں، اور جناب پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، پھر دعا بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، جو پہلا لفظ ہے اس دعا کا، اے الہ العالمین اللہم اغفر، اے رب العالمین بخش دے۔ کس کو؟ میت ایک سامنے پڑی ہے، آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، صفوں کے اندر ہے، مکتب فکر کوئی بھی ہے، مسلک کوئی بھی ہے، عقیدہ کوئی بھی ہے، الفاظ بول رہے ہیں اللہم اغفر لحینا، میت ایک سامنے پڑی ہے، بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمارے جتنے زندہ لوگ ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ حضرات محترم، دین اسلام کو ایک زندگی گزارنے کا انداز بتا رہا ہے، ایک لہجہ دے رہا ہے۔ وہ لوگ جن کے اعزاء و اقرباء انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بندہ مومن کیا کر سکتا ہے؟ دین اسلام نے چراغ راہ دے دیا، مینارہ نور عطا کر دیا، چراغ راہ دے دیا۔ اب سوچنا تو ہمارا کام ہے، اے اللہ کے محبوب کیسے کس انداز میں ہم بخشش مانگے؟ فرمایا شروع کرو اپنے زندہ لوگوں سے، تاکہ یہ شک بھی ذہن سے نکل جائے کہ دعا کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر دعا کا فائدہ نہ ہوتا، نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرض نہ کرتا، اور اگر نماز جنازہ میں بندہ کھڑا ہو گیا ہے تو چاہیے تھا کہ اللہ کی حمد نبی پہ درود پڑھ کے فارغ ہو جاتا، لیکن جنازے کے اندر رب العزت نے نہ صرف اس میت کے لیے بخشنے کا اہتمام کیا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے جو طریقہ بتایا، جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ میت کے لیے نہیں ہے، صرف وہ زندہ لوگوں سے شروع کی جا رہی ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے ہم گئے جناب محمد
صاحب مرحوم کے جنازے میں ماشاءاللہ آپ سب نے جنازہ پڑھا، لیکن آپ نے بخشش کی کارروائی اس کے لیے جو دعا ہے وہ شروع ان سے نہیں کی، بلکہ اپنے سارے متعلقہ زندہ لوگوں کے لیے آپ صفوں میں کھڑے ہو کے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر بخشش کی دعا کرنا ہماری دعاؤں کا فائدہ کوئی نہ ہوتا، یہ محمل ہوتی تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا۔ اللہ کے محبوب نے جو تعلیم فرمایا شروع کرو اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے سارے زندہ لوگوں کی بخشش فرما، ومیتنا، یا اللہ ہمارے سارے فوت شدگان کی بخشش فرما، یا اللہ جتنے بھی زندہ لوگ ہمارے متعلقہ ہیں، جتنے بھی فوت شدہ ہیں، ان سب کی بخشش فرما۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر آپ کا ایک جنازہ بھی قبول ہو جائے تو آپ کے متعلقہ جتنے زندہ لوگ ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی کہ نہیں؟ جتنے فوت شدگان ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، یا اللہ وشاہدنا وغائبنا، جتنے بھی جنازے گاہ کے اندر آئے ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما۔ ہر بندہ دعا کر رہا ہے، ہر بندہ دعا دوسرے کے لیے کر رہا ہے، اگر دوسرے کے لیے دعا کرنے کا فائدہ نہ ہوتا، نماز جنازہ کی یہ تعلیم اور یہ تربیت نہ ہوتی، ہر بندہ نماز جنازہ کے اندر کھڑا ہوا ہے لیکن ہر بندہ دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے، اگر یہ طریقہ ممل ہوتا، فضول ہوتا تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ ہماری دعاؤں کا جو لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے وہ نظریہ غلط ہے۔ دین اسلام کا مزاج کیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول کر کے جن کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شاہدنا وغائبنا، جو آئے ہوئے ہیں ان کی بخشش فرما، جو نہیں آ سکے ان کی بھی بخشش فرما۔ وذکرنا وانثانا، جو مذکر ہے ان کی بھی بخشش فرما، جو مؤنث ہے ان کی بھی بخشش فرما۔ اس سے پہلے وصغیرنا وکبیرنا، جو چھوٹے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، جو بڑے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے طریقہ جو جنازہ پڑھنے کا سکھایا اس میں بتا دیا کہ دعا مانگنا فضول نہیں ہے، بلکہ دعا کرنے کا دین اسلام حکم دیتا ہے۔ اور حضرات محترم، نماز جنازہ فرض ہے، اس فرض کے تحت اب جو چیز ہوگی وہ مستحب ہوگی۔ مستحب وہی ہوتا ہے جو فرض کے تابع ہوتا ہے، فرض کی شکل میں ہوتا ہے لیکن اس کے تابع ہوتا ہے۔ زور کی آپ نماز ادا کرتے ہیں 4 فرض، اس کے بعد جو آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ نفل بنتے ہیں۔ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرض کے تابع ہے۔ پھر پہلے دن سے لے کر آج کل شریف کی محفل تک جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ نماز جنازہ کے تابع ہونے کی وجہ سے، فرض کے تحت ہونے کی وجہ سے، یہ اس کو ہم فرض تو نہیں کہتے، واجب تو نہیں کہتے، لیکن کم از کم اس عمل کو ہم مستحب ضرور کہیں گے۔ تو الحمدللہ مولانا طارق جمیل صاحب، بڑا افسوس ہوا ان کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے اپنے سگے بیٹے کی کل کے لیے کل خانی کا 3رے دن اعلان کیا، اہتمام کیا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے مکتب فکر کے کچھ ایسے لوگ جو انتہا پسندانہ شعور رکھنے والے ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے صرف اس عمل کی وجہ سے ان کو دیوبند مکتب فکر سے فارغ کرنے کا اعلان کیا۔ حضرات محترم، ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب کے اس دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بیٹے کو کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے اس عمل کو اکثر نظر سے دیکھتے ہیں، اکثر اقدام تصور کرتے ہیں۔ اور حضرات محترم، مجھے بڑا افسوس ہوا، آج تو ماشاءاللہ ہر بندے کے جیب میں جو موبائل ہے پوری دنیا گلوبل ویلیج بن کے اس کی جیب میں آ چکی ہے، اور مختلف طرح کے کلپ جناب منظر عام پر آنے شروع ہو گئے۔ ایک اہل حدیث عالم دین نے بڑا پپانگے دہل یہ دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی پیغمبر اکرم کی طرف سے ایک فرمان ختم شریف کے حوالے سے
کسی صحابی تابی تبا تابی کوئی فقیہ کوئی امام کوئی فقہ کا امام اس کے کوئی ایک جملہ کسی بھی زبان میں کوئی ثابت کر دے تو وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے میں اس کے علاقے میں آ کر اس کے ختم کی محفل میں ضرور شامل ہوں گا۔ حضرات محترم میں نے سوچا کہ دیکھو وہ عوام الناس کو کتنا ورگلایا جا رہا ہے، کتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، برجندی اس کا نام ہے، فقہ کی کتاب ہے، عوام میں اس کا جو نام مشہور ہے شرح مختصر البقایا، دوسرا نام جو عوام میں اس کا مشہور ہے شرح النقایا مختصر البقایا۔ اس پر شرح لکھی ملا علی قاری حنفی متوفہ 1606 ہجری، آپ نے اس پہ شرح لکھی 1014 ہجری میں ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ اس کتاب پہ شرح لکھتے ہیں اور اس شرح کا نام ہے فتح باب العنایہ بشرح کتاب النقایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کا حضور کی گود میں جب انتقال ہو گیا، پیغمبر اکرم کے بیٹے کا تیسرا دن تھا، وکانا یوم الثالث من وفات ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم بن محمد میرے آقا کے بیٹے ابراہیم کی وفات کو تیسرا دن تھا۔ جاء ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بتمرۃ یابسۃ، خشک کھجوریں تھی، ولبن اور دودھ تھا، خبز من شعیر اور جو کی روٹی تھی، فوضعها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تین چیزوں کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا۔ اعلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ، حضور نبی کریم نے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی، وسورۃ الاخلاص ثلاث مرات، پیغمبر اکرم نے 3 مرتبہ کل شریف پڑھی۔ اعلان قال رفع یدیہ للدعاء، اور پھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ومسح بوجہہ، اور ان کو اپنے چہرے پہ پھیرا۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو حکم فرمایا ان یقسموها بین الناس، حضرت ابو ذر کو حکم کیا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، دودھ ہے، ظاہر اس زمانے میں جو خوراک تھی جو ہوا کرتی تھی، یہ جو دودھ ہے اونٹنی کا، اور یہ جو کی روٹی ہے، اور یہ جو خشک کھجوریں ہیں، یہ 3 چیزیں لے کر حضرت ابو ذر پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 3 بار کل شریف پڑھا، پھر ابو ذر کو حکم دیا کہ یقسموها بین الناس، ان کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحبت ثواب هذه لابنی ابراہیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ میرے بیٹے ابراہیم کو پہنچا دے۔ اب یہ جملہ اگر بولا جائے گا کہ کوئی ایک جملہ کسی امام کسی فقیہ کا بھی کوئی کسی زبان میں دکھاوے، تو عوام الناس جن کی جیبوں میں ہر وقت موبائل اور ایک انگوٹھے کے ٹچ پہ کے فاصلے پر وہ سارے بیانات موجود ہیں، ان کا ذہن تو خراب ہو رہا ہے۔ میرا مقصد یہاں پر کوئی فرقہ واریت گفتگو کا نہیں ہے، لیکن اس موبائل اور نیٹ کی وجہ سے جب ہمارے لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوں گے، تو وہ تذبذب کو ختم کرنے کے لیے صرف اس کے حق میں دلائل دینے کا حق تو ہمارا ہے نا۔ تو یہ جلدی کتاب فقہ کی جو اعلیٰ ترین کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس پر شرح کس نے لکھی؟ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، جن کا انتقال ہوا 1014 ہجری میں۔ آپ کی یہ شرح ہے اور آپ نے
یہ جملے لکھے پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کی آواز کوئی دیوبند ہے حدیث ہے بریلوی ہے سب تسلیم کرتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک مقام ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کریم کے علم حدیث کو عام کیا اور حدیث کے میدان میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا جو استاد ہے اس کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں ہمارے علاقے میں تیجے کا رواج موجود ہے اب آگے دلیل دیتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہم نے کیا دلیل دینی ہے پہلے علماء دلیل دے چکے ہیں حضرت دلیل دیتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار کی جب غزوہ موتا کے اندر شہادت ہو گئی تو تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ جعفر کے پاس تشریف لے کر گئے اللہ کے محبوب 7 لاکھ نبیوں کے امام حضرت جعفر طیار کی جب غزوہ موتا میں شہادت ہو گئی تو کملی والے تیسرے دن علیہ جعفر کے پاس تشریف لے کر گئے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر وہاں پر کھانا ارسال فرمایا اس کھانے کو وہاں پر تقسیم کیا اور اس کا ثواب حضرت جعفر طیار کی روح کو پیش کیا گیا یہ جملہ کس نے لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب آئے حدیث پاک کی طرف ایسا نہ سمجھنا کہ نہیں جناب آپ نے ملا علی قاری کا قول اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات تو کر دی حدیث پاک کیوں نہیں دکھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنسار کیا گیا تو تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے حضرت ماعز حضور کے صحابی تھے غلطی ہوگی خود آئے حضور کی بارگاہ میں مجھ پر حکم جاری کرو فرمایا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی تم نے کوئی نشے والی شاید بھی ہوگی تمہارا ہوش معطل ہوگا جاؤ چلے جاؤ حضور نے کوشش کی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ویسے توبہ کرے رب اس کی توبہ قبول کر لے لیکن وہ دوسری مرتبہ پھر جناب لفظش ہو گئی مجھے پاک کیجئے تیسری دفعہ پھر جب چوتھی دفعہ عرض کیا تو حضور نے سنسار کرنے کا حکم دیا پھر تیسرے دن کملی والے ان کے گھر تشریف لے کر گئے حضرات محترم صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1695 سنن ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 4419 صحیح بخاری شریف حدیث پاک کا نمبر ہے 6825 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا استغفروا لماعز ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو اب بڑے سیانے سمجھدار لوگ پڑھے لکھے حضرات ماشاءاللہ موجود ہے میرے مجمع میں اور چونکہ جو میرے میزبان مکرم ہے چودھری جناب مزمل حسین کارڑ صاحب ایڈوکیٹ ہے اور ان کے دوست احباب بھی ایڈوکیٹ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کیا پیغمبر اکرم اگر خود دعا فرما دیتے تو کیا اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت نہیں عطا کرنا تھا یا وہ خود دعا کر نہیں سکتے تھے نہیں جناب دعا کرتے بھی ہیں دعا شرف قبولیت سے نوازی بھی جاتی ہے لیکن پیغمبر نے اپنے صحابہ کو کیوں حکم دیا تعلیم دے رہے ہیں اے لوگوں جب تمہارا کوئی بھائی انتقال کر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا نہ شرک گمان کرنا نہ بدعت گمان کرنا بلکہ یہ محمد مصطفیٰ کا حکم تصور کرنا استغفروا لماعز اپنے بھائی ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو بخشش کی دعا کرو حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر جب سوالات کیے گئے اپنے مرحومین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمائی اور ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم بھی دیا اور یہ پوری شریف ہم نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے اور مکتب فکر کی پہچان صرف اس کا انکار کیجئے ہم ختم دینے دلانے والے نہیں ہیں ان کی اب موت ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ ان کے اندر سے ہی ان کے بہت بڑے
علامہ جو کہ عالمی مبلغ اسلام ہے، عالمی مبلغ ہے، وہ اپنا سگا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، اس کی کل کے لیے کل خانی کا اعلان فرما دینا۔ اب ان لوگوں کے لیے جو انتہا پسند سوچ رکھنے والے ہیں اور امت مسلمہ کو بدعتی اور مشرک کہہ کر ہر وقت بلاتے ہیں، ان کو جب اپنی موت نظر آئی تو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے مکتب فکر سے فارغ کرنے کا اعلان کیا۔ حضرات محترم، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر مکتب فکر میں پائے جاتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب ایک اعتدال رکھتے ہیں۔ امت کو اعتدال کی ضرورت ہے۔ آج اس وقت اس دہشت گردی اور فرقہ واریت سے امت تباہ ہو گئی، ہمیں اعتدال اور میانہ روی چاہیے۔ اور مولانا طارق جمیل ان کو اس لیے چبھتا ہے کہ اس میں اعتدال ہے۔ کبھی وہ میاں محمد بخش صاحب اور فکری کے مزار پہ گیا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی جناب اپنے وہ کلثوم نواز، بیگم کلثوم نواز، اس کے لیے جنازے کے بعد دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا بعد از نماز جنازہ، اور کبھی اپنے بیٹے کے لیے جنازے کے بعد دعا کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اپنے بیٹے کے لیے کل خانی کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ ہر مکتب فکر میں کچھ انتہا پسند موجود ہے۔ میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اس امت کو اب انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اعتدال کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو کوئی معاملہ کوئی دین کا سمجھ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مکتب فکر میں بھی کچھ جو اعتدال پسند شخصیات ہیں، ان کو کچھ لوگ خواہ مخواہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے نا کہ ہم نے اہل سنت میں داخل کرنا ہے اور ہم نے اہل سنت سے فارغ کرنا ہے، وہ لوگ کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے، جن میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہوں، یا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری صاحب ہوں، یا مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ہوں۔ اس قسم کی جو علمی شخصیات اور اعتدال اور میانہ روی رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے موت ہے۔ جو انتہا پسندانہ ذہن رکھتے ہیں، تو بہرحال میرے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس چیز کو آتے ضرور ہے، دعا بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، دین میں غلوب تب ہوتا جب ہم اس کو فرض سمجھتے، جو نہیں کرتے ان کو کافر سمجھتے، ہم جو نہیں کرتے اس کی بنیاد پر اس کو ان کو کبھی کافر نہیں کہتے، ہم اس کو مستحب عمل کہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ مستحب ہے، نہ اس کو فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں، اور وہ کام جو ایک فرض کے تابع ہو۔ اور اس کی مثال فرض میں موجود ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پڑھ رہے ہیں نماز، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، ثنا اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیحات اللہ کے لیے۔ پھر پیغمبر اکرم پر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب ثنا بھی ہوگی، نبی پہ درود بھی ہوگی، آپ سلام پھیرو۔ آپ کہتے ہیں ابھی نہیں پھیرنا، ابھی رہتا ہے کچھ۔ جناب کیا رہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ایک دعا رہتی ہے، وہ دعا مانگتے ہیں، وہ دعا کیسی ہے؟ مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو نمازی بنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت بھی فرما، میرے والدین کی بخشش بھی فرما۔ آپ نماز پڑھنے گئے کہ والدین کے لیے فاتح خوانی کرنے گئے؟ تو اس فاتح خوانی کو تو رب آپ کی نماز میں ڈال دیا۔ فاتح خوانی کوئی ہوا ہے؟ فاتح خوانی کیا ہے؟ یہ دعائے مغفرت ہے، اجتماعی دعائے مغفرت مانگتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ بھی دیں، یہ قول شریف نہ کریں، چھوڑ بھی دیں، تو یہ تعزیت کے لیے کسی کی وفات پر اکٹھا ہونا معاشرتی رسم ہے، یہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے آنا ہے، جو اپنے ہیں، دوست ہیں، بیگانے ہیں، انہوں نے کسی کی وفات پہ آنا ہے، لیکن اگر وہ آ کے حکے پی کے گلے کر کے اور ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کر کے چلے گئے تو میت کو کیا فائدہ؟ اور اگر وہ آئے تو ویسے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تھوڑی سی وعظ و نصیحت ہوتی ہے، نبی کی ثنا خوانی ہوتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، یا اللہ مرحوم کی بخشش فرما، تو اس پورے عمل کا ثواب اس مرحوم کو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میرا عنوان ختم مکمل ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 2198 نمبر ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، وہ بندہ جس کے جنازے میں 100 بندہ شامل ہو گیا اور انہوں نے مل کے اس کے لیے بخشش کی دعا کر لی،
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث 2198 نمبر، فرمایا 100 بندے مل کے جب کسی کی بخشش کرتے ہیں، بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو رب کائنات اس عمل کی وجہ سے اس مرحوم کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر مزید کرم نوازی فرمائی، اگلی حدیث نمبر ہے 2199 مسلم شریف میں ہے، پیغمبر اکرم کا دریائے رحمت پھر جوش میں آیا، فرمایا 40 بندے بھی مل کر اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو ان کا اس اجتماعی عمل کو دیکھتے ہوئے رب کائنات ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت عمر بن عاص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ والد صاحب فوت ہو گئے، وصیت کر گئے تھے میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، بڑے سرمایہ دار آدمی تھے، امیر بندے تھے، تو وصیت کر گئے کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، میرا باپ مسلمان نہیں تھا، میں مسلمان ہوں، میرا بھائی بھی مسلمان نہیں، بھائی کے حصے کے 50 غلام انہوں نے آزاد کر دیے، میرے حصے کے 50 رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا اگر میں اپنے والد کی طرف سے یہ 50 غلام آزاد کروں تو کیا عالم برزخ میں میرے والد کو فائدہ ہوگا؟ اب وہی سوال جو آج کے دماغ میں ہے وہ صحابی نے مصطفیٰ سے کر دیا، عرض کیا جناب میرے بھائی نے تو اپنے حصے کے 50 اپنے والد کی طرف سے آزاد کر دیے، والد کافر ہے، بھائی بھی کافر ہے، میں آپ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوں، میرے حصے کے 50 غلام رہتے ہیں، اس وقت غلام کو اتنے سستے نہیں تھے، آج اگر آپ ایک سیری خریدتے ہو نا مسلی، اس پر بھی 4-5 لاکھ روپیہ لگاتے ہو تو وہ تو مکمل خریدا جاتا تھا، وہ ایک غلام آزاد کرنے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا تھا، تو وہ عرض کرتا ہے کہ جناب 50 غلام میرے حصے کے، اگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں یہ 50 غلام آزاد کر دوں میرے والد محترم کو عالم برزخ میں کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ سوال وہی ہے جو آج کل کے مسلمان کے ذہن میں ہے، پیغمبر اکرم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر دیا، حدیث مسلم شریف کی ہے، حضور نے جواب کمال دیا، فرمایا لو کان ابوکما مسلما، اگر تم دونوں کا باپ ہوتا مسلمان، فآتقتم تم اس کی طرف سے کرتے غلام آزاد، او تصدقتم عنہ یا اپنے والد کی طرف سے کرتے صدقہ، لبلغہ ذالک، تمہارے اس عمل کا ثواب تمہارے والد کو ضرور جاتا ہوں۔ ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارا باپ ہمارے فوت شدگان مسلم ہے، حضور نے شرط ایک ہی رکھی کہ مسلم ہوگا تو پیچھے سے ثواب پہنچے گا، مسلم نہیں ہوگا تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اب بھی اگر کوئی ذہن کرتا ہے کہ نہیں پہنچتا، ہو سکتا ہے اس کو کچھ شک ہو، ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں الحمدللہ وہ مسلم ہیں، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو مستحب عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے مرحوم کی بخشش فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے بچ کے جو اصل چیز ہے، اصل دین ہے، اس پر ہمیں گامزن ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ فرقہ واریت سے اور طرح طرح کے یہ جو عجیب قسم کے یہ جو عوام کو اور امت کو تقسیم کرنے والے یہ پروگرام ہیں اپنے فائدے کے لیے، ان سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان سے اور ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اور مستحبات کو سمجھنے، فرائض اور واجبات اور مستحبات میں فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔